صفحہ نمبر 53 آیت نمبر 68 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اول الناس بإبراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے لیے زیادہ اولا، للذین اتبعوه، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کے قول میں زیادہ سچے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے کارساز ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ خواہش کرتی ہے کہ مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ تمہیں گمراہ نہیں کرتی وہ جماعت مگر اپنے آپ کو گمراہ کر رہی ہے اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم اللہ کی آیات سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم تورات کی حقانیت کی گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب آپ لوگ سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں مختلط کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق بات کو تم چھپاتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ ہم حق چھپا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ نصرانی تھا، یا یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھا، وہ نہ نصرانی تھا نہ یہودی تھا بلکہ دین حقہ پہ عمل کرنے والا تھا۔ اور ایمان والے اس امت کے لوگ یا یہ آخری نبی زیادہ مستحق ہے کہ یہ کہہ دے کہ وہ ہمارا تھا، کیونکہ اس امت کے بہت سارے احکامات ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ اور اہل کتاب اے ایمان والو تمہیں گمراہ کرنا چاہیں گے۔ قرآن کی جو بات ہوتی ہے وہ پکی اور سچی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ لوگ غور کریں، اہل کتاب یہودی عالم اسلام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر فحاشی عریانی کے پھیلاؤ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب مسلمان اپنے دین پہ قائم رہے گا تو یہ یہودیوں کے لیے ذلت ہے، اور جب مسلمان اپنے دین سے بگڑ جائے گا تو یہ پھر مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کی تسلط کا انداز ہوگا۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ قرآن مراد ہے۔ آپ لوگوں نے تورات کی حقانیت کی گواہی دی ہے کہ تورات برحق کتاب ہے، اور تورات کے اندر تو ہمارے نبی کا ذکر ہے، یہ آخری نبی ہوگا، اس پہ آسمانی کتاب کا نزول ہوگا۔ ہماری کتاب کی حقانیت تو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے، یہ کیسی اپنی کتاب کی گواہی دیتے ہو کہ اس کی اندر مکتوبہ باتوں سے انکار کر رہے ہو؟ اور ساتھ سب سے بڑا جرم جو یہودیوں کا ہے
اور اہل کتاب کا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ جھوٹ کو حق کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے ہی کیا کہ سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملایا اور اپنی کتابوں میں تحریف کی۔ جھوٹ ویسے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ رحمت کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے اس آدمی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی اور فرشتوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ فرشتے یہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کی تو رحمت کی ڈیوٹی ہے اور فلاں انسان کے ساتھ تم مختص ہو، آپ لوگ کیوں اس سے دور رہتے ہو؟ تو یہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا ہے جس کی وجہ سے اس انسان کے منہ سے اتنی تیز بدبو آتی ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں رہ سکتے۔ وہ بدبو اتنی تیز ہے جھوٹ کی کہ ہم اس کے قریب رہ نہیں سکتے، اس کی معیت ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہاں، حدیث میں 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 1، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح ہو، 2 مسلمانوں کو جوڑ رہے ہو، اب ایک کے پاس کے اس نے برا بلا کہا، وہ تو ایسے کروں گا ویسے کروں گا، دوسری کے پاس گئے، وہ تو بھائی آپ کے متعلق بہت اچھی باتیں کہہ رہا تھا، یہ میرا اپنا بندہ ہے لیکن بس میری طبیعت نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ عداوت ہو بغض ہو، لیکن بس آ گیا ہے، میں اسے جوڑنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت ہے۔ یہ جھوٹ گناہ نہیں، یہ جھوٹ ثواب ہے، کیونکہ 2 مسلمانوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان بہت بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ حرام کام کو جائز قرار دیا گیا، حرام کام کرو، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرو، یہ جوڑ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا موقع، جب کسی کام کے متعلق عین آپ کے قتل کا خطرہ ہو، عین آپ کو یقین ہے کہ اب اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت زبانی جھوٹ کی گنجائش ہے، قتل سے آدمی بچ جائے، موت سے بچ جائے، یہ گنجائش ہے۔ اور تیسرا موقع حدیث میں ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جب بیوی بے جا مطالبات کرتی ہے اور خاوند پورا نہیں کر سکتا تو بیوی کے ساتھ جھوٹ موٹ ملا کے وہ دکان بند تھی، میں تو سوٹ لانا چاہتا تھا لیکن دکان بند تھی، فی الحال پیسے نہیں ملے وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں گنجائش دی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی ضروریات اصلیہ والی چیز ہو اور ہم جھوٹ موٹ کریں کہ نہیں جی گنجائش ہے، نہیں، ضرورت سے زائد مطالبات کو پورا نہ کرتے ہوئے ادھر ادھر کی جھوٹ کی بات کہنا تاکہ وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ اگر ناراض ہو گئی تو گھر ٹوٹ رہا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ان 3 موقعوں پہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا بھی، رحمت کے فرشتے دور نہیں جاتے، وہ ان کے علاوہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے، آدمی کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات جھوٹ کی وجہ سے سچ بھی لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک چرواہا وہ پہاڑوں پہ بکریاں چراتا تھا، بس جس
وقت جس دن علیحدہ ہوتا بس خیال ہوتا بھی تو علیحدہ ہوں، کوئی نہیں، مشغلہ نہیں، بس وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نیچے بستی والوں کو آوازیں دے دیتا کہ بھئی شیر آ گیا، شیر آ گیا، سب کے سب وہ بھاگ کے آ جاتے اپنے ساتھی کی مدد کریں۔ تو 2-3 دن آ کے پھر لوگ سمجھ گئے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک دن واقعی شیر آیا، اس نے بہت چیخا، لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، مت جاؤ۔ تو شیر نے حملہ کر کے اس کو مار ڈالا۔ تو یہ جھوٹ کا نقصان ہو گیا۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولتا اور شیر آ کے واقعی یہ پکارتا تو لوگ تو آ جاتے۔ تو یہ ایک عادت ہونی چاہیے کہ آدمی راست گو، سچ بولنے والا۔ ہاں جہاں جھوٹ کی گنجائش ہے وہ جگہ شریعت نے واضح کی ہیں، اور جہاں گنجائش نہیں تو قطعاً راست گوئی سے کام لیا جائے۔ وقت پہ تھوڑی سی ناراضگی اچھی، نہ کہ بعد میں وہ ہمیشہ کی ناراضگی۔ شریعت کا خیال رکھا جائے۔ یہودیوں نے، اہل کتاب نے یہی کیا کہ سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملایا اور اپنی کتاب میں تحریف کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو ذکر فرماتے ہیں، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے ہم ملت ہونے کے دعویٰ کرنے والے، ان میں زیادہ مستحقین تو یہ نبی ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے کارساز ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت یہ خواہش کرتی ہے کہ مسلمانوں تمہیں وہ گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ ان مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتی وہ جماعت، مگر اپنے آپ کو گمراہ کر رہی ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیات قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ آپ لوگوں نے تورات کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق۔ اے اہل کتاب، آپ لوگ سچ کے ساتھ جھوٹ کو کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو۔ وانتم تعلمون، حال یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھر گھر، گلی گلی، فرد فرد کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، رحمت والی بارش برسا دے۔ یا اللہ، رحمت والی بارش برسا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين۔